السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے کیا ہیں، کیونکہ باتیں چل رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں کہ بعض لوگ محبت میں اس قدر غلو کر بیٹھے کہ بعض تو آپ کے یوم پیدائش مناتے ہیں، بعض آپ کو عالم الغیب تصور کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آپ کو ہمیشہ سے زندہ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، جبکہ یہ سب ساری باتیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ آج باتیں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سمجھے، اور انہوں نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مفہوم کو سمجھا اور اسے ادا کیا۔ تو اس سلسلے میں آئیے سب سے پہلے ایک حدیث بخاری شریف کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد اور اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے مجھے محبوب نہ سمجھ لے، مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے۔ جب تک وہ تمام لوگوں سے مجھے اپنا محبوب نہیں بناتا ہے تب تک جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ محبوب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ محبوب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں آپ کی اطاعت کی جائے، ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کی جائے، آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو مانا جائے اور اسے عملی زندگی میں نافذ کیا جائے، آپ کے کسی بھی بات کو ہلکا اور کمتر سمجھ کر کے نہ چھوڑا جائے۔ یہ محبوب کے تقاضے ہیں، اور اس کی تائید میں بخاری کی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بہت زبردست ہے، بہت زبردست بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہی ہے، آپ غور سے اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، حتی المقدور اس پر عمل کریں۔ کیا ہے؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، استثناء کیا، مگر وہ لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے میرا انکار کیا، الا من ابا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ آپ کا انکار، اے نبی آپ کا کوئی انکار کرے گا؟ تو انہوں نے تعجب کرتے ہوئے آپ سے یہ پوچھا، قیلا ومن ابا، کہ اے اللہ کے رسول آپ کا کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری بات کو مانا تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا،
اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، فقد ابا، تو وہ میرا انکار کرنے والا ہے، اور میرا انکار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب محبت کے تقاضے اس حدیث سے پہچانیے۔ آپ نے کیا کہا؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آج مسلمان کو آپ سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات پر عمل کیا جائے، آپ کے بات کو نہ چھوڑا جائے۔ اور آج جس طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا محبت کی آڑ میں جو غلو کر رہے ہیں، کہاں اس کا یہ بات اس حدیث کے اندر ہے؟ آپ نے کہا کہ جنت جانے والا وہ ہوگا جو میری اطاعت کرے گا، میری بات کو مانے گا، اور میرا انکار کرنے والا وہ ہے جو میری نافرمانی کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو بھی دین کے تعلق سے کرنا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اسلوب اور انداز ہمیں دکھلانا ہے، وہ آپ کی اطاعت کے ذریعہ ہو، آپ کے فرما برداری کے ذریعہ ہو، اور ایسا نہیں کہ محبت کے آڑ میں طرح طرح کی باتیں بنا کر کے اور دین و عقیدہ کو جو ہے خراب کر کے آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں، تو کبھی ایسے کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ اسی لیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت تک لے جائے، اس چیز کو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، تمہیں بتلا دیا ہے اس چیز کو جو تمہیں جنت تک لے جائے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے، جہنم تک لے جائے، اس چیز کو بھی میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے اوپر چلتے ہو جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یا ان راہوں کے اوپر چلتے ہو جو تمہیں جہنم سے قریب کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں راہ ہمیں بتلا دیے ہیں، ایک جنت کی راہ کہ یہ کرو گے، یہ چلو گے اس کے اوپر تو تم جنت تک پہنچ جاؤ گے، اور ایک گمراہ اور بدعقیدگی کی راہ کہ اگر اس کے اوپر تم چلو گے تو تمہارا خیر نہیں ہوگا، اور تمہارے لیے جو ہے جنت جانا ناممکن ہو جائے گا، بلکہ وہ تمہیں جہنم کے قریب لے جائے گا۔ جنت اگر ہمیں جانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی فرما برداری کرنی ہے، یہی جنت کی راہ ہے، اور اسی سے جو ہے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اور پھر انسان کے عملوں کو قبول کر کے انہیں اخروی کامیابی اور نجات عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔